والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جو بھی دینی مجالس میں حاضری دیتے ہیں، ان تمام دینی مجالس میں ایک فکر اجاگر کرائی جاتی ہے، اور ان فکروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم سے کسی بھی طرح کی بھول ہو گئی ہو، ان بھول پر معافی تلافی کر لیں اور اگلی زندگی کی ہم بہتر سے بہترین نظام بنائیں۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، معافی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ پچھلی زندگی کی تمام حرکتوں کو یاد کرو، پچھلی زندگی کے تمام اقوال کو یاد کرو، پچھلی زندگی کے تمام افعال کو یاد کرو، پچھلی زندگی کے تمام نافرمانیوں کو یاد کرو، اور اللہ کے سامنے اگلی زندگی کیسے گزاریں گے اس کے عزائم کرو۔ نیت اپنی سدھارو، نیت اپنی مکمل طور پر صاف کرو۔ اللہ سے اپنا ربط جو کٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اس وقت میں انتہائی ٹمٹماتا ہوا رہ گیا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے رشتہ اپنا گہرا کرو۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا کلام، نبی علیہ السلام کے ارشادات سے یہ بات واضح کرائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ گہرا کرو۔ اللہ کا رشتہ جو گہرا کر لے گا، اس کے سینے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ نبی سے رشتہ جو گہرا کر لے گا، اس کے سینے میں نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں گے۔ وہ جو بھی کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اور جو بھی کرے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت کے مطابق کرے گا۔ یہ بات ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ایمان کو جتنا تم جلا بخشو گے، اتنا ایمان ہمیں اعمال پر کھڑا کرے گا، اعمال پر جمائے گا، اتنا ہی ایمان ہمیں سنتوں کا پابند بنائے گا۔ اسی لیے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا بتایا گیا۔ کہا وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ایمان کو جلا بخش لیا ہو،
وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو جلا بخشا ہو، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو مانجتے 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 پاک کر دیا ہو۔ تزکیے کا لفظ ہمارے اور مستورات کے لیے آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم کسی برتن کو جس میں کالک لگ گئی ہو، کالا ہو گیا ہو، برتن میں اگر زیادہ جلانے کی وجہ سے وہ اس میں مکمل اندرونی اعتبار سے بھی بیرونی اعتبار سے بھی خراب ہو چکا ہو اور سیاہ ہو چکا ہو، اسے ہم پہلے پانی کے ذریعے سے بھگوتے ہیں، بعد میں اس کو سادہ نارے میں ڈال کر اچھی طرح اس کو رگڑتے ہیں۔ جب مکمل طور پر وہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جس وقت مکمل طور پر وہ نکل جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ صابن کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں۔ صابن کے ذریعے سے جب صفائی ہوتی ہے مکمل طور پر اس کے اندر ایک اعتبار سے شائننگ پیدا ہو جاتی ہے، جلا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مزکّا ہوتا ہے، مصفّہ ہوتا ہے۔ اور بھی جب مانجتے ہیں بعض لوگ پالش اگر ڈال لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ اس میں نظر آنے لگتا ہے، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اسی طریقے سے ہمارا دل جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے، غیبتوں کے عادی بنتے بنتے اور ادھر ادھر کے چیزیں سنتے سنتے کالا نقطہ پڑھتے 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 کالا ہو جاتا ہے، اب اسے مانجنے کو کہا گیا، صاف کرنے کو کہا گیا، پاک کرنے کو کہا گیا، جلا بخشنے کو کہا گیا۔ وہ کس طرح؟ جس طرح کہ آپ سب سے پہلے اندر کا کچرا پورا نکالتے ہیں، اسی طریقے سے سب سے پہلے استغفار کے ذریعے سے اندر کے تمام کچرے نکالے جاتے ہیں، تمام گندگیاں نکالی جاتی ہیں، تمام گند نکالے جاتے ہیں، تمام معصیات نکالے جاتے ہیں، تمام گناہ نکالے جاتے ہیں۔ جب مکمل طور پر گناہ نکل گئے، اب اس تمام گناہ نکلنے کے بعد اب اس کو صابن کے ذریعے سے، نعرے کے ذریعے سے جس طریقے سے صفائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو صابن دیا جاتا ہے۔ کون سا صابن؟ استغفار کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ صابن دے دیا گیا۔ اب آپ سبحان اللہ پاکی کرنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے بندو تم بھی پاک ہو جاؤ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے بندو تم بھی تعریف کے قابل بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے بندو اللہ کو اپنے دل میں بسائے رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، اے بندو اسی بڑے کے تابع ہو جاؤ۔ یہی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جواباً لا سبحان اللہ سبحان انا سبحانہ، اللہ کہتا ہے میں ہوں پاک۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، فرمایا علی الحمد، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے لا الہ الا انا۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کہتا ہے انا الاکبر، انا الاکبر، میں ہوں سب سے بڑا، میں ہوں سب سے بڑا۔ محترم خواتین، یہ ذکر کے ذریعے سے ماشاءاللہ دل کی صفائی بھی ہو گئی۔ مکمل طور پر جب دل کی صفائی ہو گئی، اب شائننگ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سنتوں سے اس کو مزین کریں، سنتوں سے اس کو شائننگ کریں، سنتوں سے اسے پاک کریں، سنتوں سے اسے معطر کریں، سنتوں سے اسے مطیب کریں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھنے کو کہا گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد درود پڑھو،
صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. مختلف قسم کے درود شریف ہیں، وہ تمام درود شریف پڑھا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی سنتوں سے محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام سے عشق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی برکت، یہ تمام چیزیں نصیب ہوں گی. جو درود کثرت سے پڑھتے ہیں ان کے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ جذبہ تمام صحابہ نے اسی ذریعے سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرایا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار صحابہ سے کہتے تھے جددو ایمانکم جددو ایمانکم جددو ایمانکم، ایمان کی تجدید کیا کرو. جس میں صاف طور پر یہ بات بتائی گئی کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. صاف جو دلوں کو کر لیں گے، فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے خصوصی رحمتیں ان پر نازل کریں گے. اسی لیے فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ نے کب تک اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جائیے، جا کر آپ اس فرعون کے سامنے سمجھائیے وہ سرکش بن چکا ہے. اب سرکش بننے کے بعد دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فرمایا ارے بھائی تجھے تو اس وقت تک سمجھاتا رہوں گا کہ تیرا دل جب تک کدورت سے صاف ہو جائے. جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا اس وقت تک میں تجھے سمجھاتا رہوں گا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اللہ تجھے ہدایت دے دے اس وقت تک کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ صاف دل والا ہو جائے. اسی طرح دوسری جگہ پر سورۃ الاعلی میں فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف و شفاف بنا لیا. اب جب صاف اس کا دل بن گیا وذکر اسم ربه فصلی، اب وہ اللہ کا ذکر جب کرتا ہے، اللہ کا نام جب لیتا ہے اور پھر نماز جب کرتا ہے، نماز کے لیے جس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ اس بندے کو عجیب و غریب اللہ تعالی نعمتوں سے نوازیں گے، عجیب و غریب اللہ تعالی رحمتوں سے نوازیں گے. عجیب دل کے اندر انکشاف پیدا ہوگا، دل ایسا صاف و شفاف بن جائے گا. فرمایا جو لوگ اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں اللہ کا حکم بہت جلدی دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے، سنت اور شریعت سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا وہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا وہ جنات، وہ باغیں جو ان باغات کے نیچے جو نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کون لوگ رہیں گے؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو دلوں کو صاف کر لیتے ہیں. اس لیے محترم خواتین، عرض کرنے کا منشا یہ ہے اس وقت ہمارے دلوں کو ہم صاف کریں گے. صاف جب کریں گے تو اللہ جل جلالہ امن والہ کے احکام ان دلوں میں جلدی جلدی نقشے بٹھاتے ہوئے چلے جائیں گے. ورنہ
جیسے صاف آئینے میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اگر آئینے میں چھینٹے ہوں، آئینے میں چتکبرا ہو، آئینے میں پینٹ لگا ہوا ہو، آئینہ گندا ہو، جس طریقے سے اپنے چہرے کا کوئی بھی صحیح رنگ نہیں بتائے گا، کوئی بھی دھبا نہیں بتائے گا، کوئی بھی خرابی نہیں بتائے گی، وہ آئینہ کو صاف کرنے کے بعد آپ کے چہرے کے دھبے بھی نظر آئیں گے، چہرے کی خرابی بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے فرمایا جب تک دل صاف نہیں ہوگا ہمارا گناہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے گناہ ہم کر لیں گے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم لوگوں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرات صحابہ کرام کی تزکیہ فرمایا کرتے تھے، پاک کیا کرتے تھے۔ ان کو پاک کرنے ہی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کیوں آئے؟ تاکہ لیزکیہم، تاکہ ان کو پاک کریں، صاف کریں۔ پاک اور صاف کرنے ہی کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ ان کو قرآن سکھائیں اور حدیث سکھائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے فرمایا دیکھو بھئی محنت کرنے والے محنت کریں گے اور تم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، ایک دن آئے گا تم اپنے آپ کو پاک سمجھ بیٹھو گے، میں بہت پاک ہو گیا ہوں، بہت پاک ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں، اپنے آپ کو جب تک پاک سمجھو گے، سمجھو کہ تم پاک نہیں ہوئے۔ جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھو گے اسی وقت تم پاک ہوئے۔ گناہ جس وقت بندے کے دلوں کے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کمیوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اپنے غلطیوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے دلوں کے اندر اپنے تمام برائیوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی، میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی، جس وقت ہماری ایک ایک جملے کا احساس ہمیں پیدا ہوگا، فرمایا اس وقت میں ہمیں پتہ چلے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی کو کہا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے پاک کون ہے پاک کون نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا، پاک کر لینا، کدورتوں سے، غیبتوں سے، گناہوں سے، تمام سیئات سے دلوں کو پاک کرنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قبلہ رخ ہو کر روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کو دل دیا ہے، وہ دل کے اندر بہت ساری خواہشات، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، جتنا ہم پاک کریں گے اتنا دل ہمارا ملامت کرنے والا بنے گا۔ اس لیے فرمایا نفس کے 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ۔ ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرے گا، ہمیں یوں کہے گا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا۔ جس وقت ہمارا نفس ہماری ملامت کرنے لگے، جب ہماری برائیوں کی طرف اشارہ کرنے لگے، سمجھو الحمدللہ ہمارا نفس ہمارا تربیت کر رہا ہے، ہمارا نفس ہمارے سدھر گیا ہے، ہمارا نفس ہمارے لیے نیک بن چکا ہے، ہمارے نفس ہمارے لیے پاک بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو اس نفس کو جو نفس امارہ تھا، نفس امارہ سے مراد یعنی گناہوں کا حکم دینے والا نفس،
گناہوں کا حکم دینے والا نفس جب گناہوں کا حکم دیتا ہے اس وقت میں وہ نفس کو تربیت کرتے کرتے اسے نفس امارہ بنا دیا جاتا ہے، اسے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے پہلے لوامہ بنایا جاتا ہے، بعد میں مطمئنہ بنایا جاتا ہے۔ الغرض اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی کے سلسلے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت جنت میں داخل کریں گے اس وقت میں تمام روحوں کو اطمینان کے درجے پر پہنچانے کے بعد اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو موت سے پہلے اس دل کو صاف کر لینا چاہیے، پاک کر لینا چاہیے، تاکہ وہ دل ہمیں حشر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے جو قبر کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہمارا دل مکمل طور پر سوالات کا جواب دے سکے۔ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال من ربک پوچھا جائے گا، ما دینک پوچھا جائے گا، ماذا تقول بہذا الرجل پوچھا جائے گا۔ جس وقت قبر میں 3 سوالات ہوں گے اس وقت میں علماء فرماتے ہیں جس وقت ہمارے اندر نیک اور پاک کلمہ بس گیا اور ہمارا قلب مطمئنہ ہو گیا، وحصل ما فی الصدور، دل میں جو کچھ ہے وہی قبر کے اندر بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے میں تمام خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں، دل پاک کریں۔ جب دل پاک ہو گیا، گناہوں کا احساس ہو گیا، ہر غلطی کا احساس ہوگا، ہر غلطی کا احساس ہوگا۔ کیا کچھ بدلنا ہے؟ جس وقت ہر غلطی کا احساس ہو تو اس وقت میں ہماری ہر بات جو کچھ بھی ہم نے اچھی اور بری کرتے ہیں وہ تمام باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی ایک بات بندہ کہتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ ان باتوں کو نوٹ کر لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس وقت وہ باتیں نوٹ ہوتی ہیں اب ہمارے دل کے اندر بھی وہ بات آتی ہے، ارے اللہ کے بندی آج تو نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا، ارے اللہ کی بندی تو نے کیا دیکھ لیا، ارے اللہ کی بندی تو نے کیا سن لیا۔ کیا اللہ نے تجھے اسی لیے پیدا کیا؟ اللہ نے آنکھ اور کان، دل اور دماغ اسی لیے دیے تاکہ تو اس طرح کی غیبت کرتے رہ، تاکہ تو برا سوچتے رہ، تاکہ تو اپنے دماغ کو خراب چیزوں میں استعمال کرتے رہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ ان تمام چیزوں کا جب احساس ہمیں نصیب کرتے ہیں، ہم لوگوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت میں ہم توبہ کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ہم اللہ کے سامنے روئیں گے۔ ہمارا وہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، ہمارا رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس رونے کی برکت سے ہمارے تمام بند دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کا تم معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارش برسائیں گے۔ ویمددکم باموال وبنین، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے بھی بچوں سے بھی مدد کریں گے۔
اور پھر سب سے پہلی چیز کیا؟ انہو کان غفارا، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے کہا استغفار تمام برکتوں کا دروازہ ہے، استغفار تمام رحمتوں کا دروازہ ہے، استغفار علم کا دروازہ ہے، استغفار مغفرت کا دروازہ ہے، استغفار ہدایت کا دروازہ ہے، استغفار رزق کا دروازہ ہے، استغفار سلامتی کا دروازہ ہے، استغفار اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانوں کا دروازہ ہے، استغفار بچوں کی تربیت کا دروازہ ہے، استغفار شوہر کی کمائی کے آسانی کا دروازہ ہے، استغفار اللہ رب العزت نے استغفار کے ذریعے سے گھر میں سکون نازل کرے گا، گھر میں برکتیں نازل کرے گا، گھر میں رحمتیں نازل کرے گا، گھر میں عافیتیں نازل کرے گا، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر سے تمام طرح کی نحوستیں، تمام طرح کی دلندراگی، یہ تمام چیزیں استغفار کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس گھر کے اندر ایک عجیب سا نور اللہ تعالیٰ برسائیں گے، ایک عجیب سا سکون اللہ تعالیٰ اتاریں گے، اور وہ سکون دنیا میں کسی بھی نعمت میں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے محترم خواتین، ہمارے گھر کو جنت بنانا، ہمارے گھر کو دوزخ بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں جنت بنائیں، ہم چاہیں دوزخ بنائیں۔ جتنے اللہ جل جلالہ امن والہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تمام بندوں کا گھر 4 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی چیز، اس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، اس گھر میں اکرام ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اس گھر کے اندر عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی عبادت ہی عبادت۔ فرمایا تعلیم و تعلم بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے، وہ تمام چیزیں نصیب ہوں گی۔ اور فرمایا چوتھی چیز سخاوت، جس گھر کے اندر سخاوت ہو اللہ اس گھر کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ جس گھر کے اندر عبادت ہو اللہ رب العزت اس عبادت والے مکان کو حشر کے میدان میں مکمل طور پر حشر کے میدان میں مسجدوں کے فہرست میں اللہ شامل کر لے گا۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے، اگر کوئی بندہ گھر کے تمام کونے میں نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو کبھی حساب کتاب میں شامل نہیں کرے گا۔ اور وہ دسترخوان، جس دسترخوان پر غریب بیٹھ جائے، مسکین بیٹھ جائے، مسافر بیٹھ جائے، مہمان بیٹھ جائے، بیوہ بیٹھ جائے، یتیم بیٹھ جائے، طالب علم بیٹھ جائے، اللہ کبھی اس دسترخوان کا حساب نہیں لیں گے، اللہ کبھی اس دسترخوان کا حساب نہیں لیں گے۔ اس لیے محترم خواتین، ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں، ہم لوگوں کے گھر کے اندر 4 چیزوں سے برکتیں نازل ہوں گی۔ نمبر 1، گھر کے اندر مہمان کی آمد رفت سے۔ نمبر 2، گھر کے اندر سلام سے، سلام جتنا رہے گا اتنے سلامتی کے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ نمبر 3، گھر کے اندر جس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات گھر کے اندر سنتیں نفل پڑھا کریں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کریں گے۔ فرمایا چوتھی چیز، گھر کے اندر صلہ رحمی کا مزاج ہو، صلہ رحمی کا مزاج ہو، یعنی جتنے ہمارے مہمان ہیں، چاہے وہ مہمان ننیال سے تعلق رکھے، ددیال سے تعلق رکھیں، سسرال سے تعلق رکھیں، ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، عافیت والا سلوک کرنا، راحت والا سلوک کرنا۔ فرمایا جو اس طرح کا بہترین سلوک کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ امن والہ ان کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے گا۔ اس لیے پرانے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا، اور آپ حضرات بھی اس کو محسوس کیے ہوں گے، کہ جب بھی گھر میں کوئی کھانا بچ جاتا تھا، باہر ایک روشن دان ہوا کرتا تھا، وہاں پر کھانا رکھ دیا کرتے تھے۔ کچھ فقراء مساکین، وہ لوگ بیچارے جن کے پاس مکان نہیں، جن کے پاس خاندان نہیں، جن کے پاس کوئی کمائیاں نہیں، وہ تمام
مکمل طور پر اس روشن دان کے انتظار میں رہتے جو جہاں پر اپنے گھر کے بچا ہوا کھانا رات کو رکھ دیا جاتا تھا، اور چلنے والا مسافر، چلنے والا بزرگ، چلنے والا پردیسی بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا اور کھا کر خاندانوں کو دعائیں بخشتے ہوئے جاتا۔ اس وقت وہ دعاؤں سے ہمارا گھر خالی ہو گیا، اس لیے کہا جاتا ہے وہ دعائیں بٹورنا چاہیے، دعائیں لینا چاہیے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، دیکھو ماں کی خدمت کرنا کوئی کمال نہیں، ساس کی خدمت کرنا کمال ہے، باپ کی خدمت کرنا کوئی کمال نہیں، کہ خسر کی خدمت کرنا کمال ہے۔ خدمت کس اعتبار سے؟ بدنی خدمت، اس سے تو اجازت شریعت نہیں دیتی، کوئی بھی ان کی ضرورت ہے اسے ہم پورا کریں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ان کے دل سے اگر دعا نکال دیا، سمجھو انشاءاللہ نسل ہا نسل تک اللہ عزتوں سے نوازتا رہے گا، عزتوں سے نوازتا رہے گا۔ لیکن عزت عارضی عزت ہوتی ہے، ایک عزت دائمی عزت ہوتی ہے۔ عارضی عزت ختم ہو جائے گی، دائمی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ دائمی عزت اللہ رب العزت بندوں کو عطا کریں گے کب؟ جب ہم اللہ جل جلالہ امن والہ کے احکام کے تابع دار ہو جائیں۔ اسی لیے مدرسے میں بلایا جاتا ہے، مدرسے میں سمجھایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر مکمل دین کے ساتھ دین کی سمجھ بھی حاصل ہو جائے، دین کے ساتھ دین کی فکریں بھی حاصل ہو جائیں، دین کے ساتھ دینی جذبہ بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے مدرسے میں بلا کر پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت جو مجمع ہمارا موجود ہے، طالبات کا بھی مجمع ہے، طالبات کا بھی مجمع ہے، اور اس کے علاوہ ان کے والدہ کا بھی مجمع۔ تو وہ دونوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، طالبات جب یہاں سے پڑھ کر جاتی ہیں اپنے مدرسے کو، اپنے گھروں کو، وہاں جانے کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کی ماں وہاں رہتی ہے، آپ کے خالہ وہاں رہتی ہے، آپ کے پھوپھو وہاں رہتی ہے، آپ کی دادی اور نانی وہاں رہتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری بچیاں یہاں سے پڑھ کر جانے کے بعد کبھی اپنے والدہ کے سامنے بیٹھ کر امی ذرا میرا سبق سنو، حالانکہ تمہاری امی کو کچھ نہیں آتا، کم از کم آپ بیٹھیے ان کے سامنے اپنا سبق سنائیے، اور ان کو نہیں آتا ہے تو سبق پڑھائیے، سبق پڑھائیے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں ہمارے خاندان میں جن کو آج تک کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا۔ کیوں؟ شرم کے مارے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میرے پاس کلمہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھئی اس کا مطلب چراغ تلے اندھیرا۔ ہم تو ماشاءاللہ بڑی بڑی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس رہنے والے خواتین کلمے سے محروم دنیا سے جا رہی ہیں۔ اس کے لیے میں گلبرگہ میں جس وقت پہنچا تو وہاں ایک ساتھی کہنے لگے ہمارے پاس 80 طالبات ہیں اور ماشاءاللہ 80 مکاتب چلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہماری بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں، گھر جاتی ہیں، امی کو بٹھاتی ہیں، خالہ کو بٹھاتی ہیں، نانی کو بٹھاتی ہیں، اور جو کچھ بڑی عورتیں ہیں ان سے مکمل طور پر نظام بنا کر ان کے تعلیم کے اعتبار سے انہوں نے ترتیب بنائی۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے کہا بڑی بچیاں یہاں سے گئیں، جانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گھر میں انہوں نے اپنے خالہ کو، اپنے والدہ کو، اپنے دادی کو، اپنے نانی کو، بعض لوگ تو کہنے لگے زندگی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن ہی نہیں دیکھا، ان کو اس بچی کی برکت سے ماشاءاللہ وہ بچی قرآن پڑھانے والی بن گئی۔ اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے 80 بچیاں جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں وہ 80 مکاتب کا جوڑ ہے۔ کسی کے مکتب میں خود اپنی فیملی ہے، کسی کے مکتب میں اڑوس پڑوس ہے، کسی کے مکتب میں گلی والے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے یہاں جانے کے بعد
ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی کام کریں گے۔ اصل ایک اہم عنوان پر آپ حضرات کو یہاں جوڑنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا گناہوں کے احساس دل کے اندر ہوتے ہیں، وہ گناہ کا احساس نہیں ہوتا تو پھر گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گناہوں میں گناہ یہ بھی ہے، ہم لوگ ہر کس و ناقص سے دین سیکھتے ہیں، ہر کس و ناقص سے دین سیکھتے ہیں۔ دین سیکھنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے میں کس کے پاس دین سیکھ رہی ہوں۔ نیٹ کے ذریعے سے دین سیکھنا دین نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے سے دین کا سیکھنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس طرح بڑی مشقت کے ساتھ دین پہنچایا، اسی طریقے سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ہر ایک ڈائریکٹ دین سیکھے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے علماء کرام براہ راست اپنی سند کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی حضرت نبی علیہ السلام کا علم سینہ بسینہ لیا ہے، سینہ بسینہ لیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے خواتین روزانہ گھر کے اندر یوٹیوب میں جو بھی بیانات آتے ہیں وہ تمام بیانات سننے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے گوئند پور میں کئی عورتیں گمراہ ہو چکی ہیں۔ ان عورتوں نے کبھی کسی وقت شکیل بن حنیف کا بیان سنا، کبھی انہوں نے یونس گوہری کا بیان سنا، کبھی وہ اس کا ایرے غیرے کا بیان سنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جس طرح ایک چور ہوتا ہے، چپل چور، ایک چور ہوتا ہے بھئی گھر کے اندر گھس کر سونا چراتا ہے، ایک چور ہوتا ہے وہ کپڑے چراتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں نالائق جو چراتے ہیں تو ایمان چرا لیتے ہیں۔ میرے عزیز خواتین، ایمان چرانے کے بعد اب ہمارے پاس رہا ہی کیا؟ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھائی ایمان چرانے کی مختلف شکلیں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تمہیں باطل دعوت دے گا، باطل کی دعوتیں چلیں گی، باطل اگر تم حق کی دعوت چھوڑو گے تم جہاں پر رہو گے وہیں پر گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے اگر تم نے اپنے اولاد میں محنت نہیں کی تمہاری آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد مرتد ہو جائے گی، بیوی مرتد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں، نوجوان بچوں کے بارے میں فکر کریں اور وہ فتنے سے ہم لوگ آشنا ہوں، اور وہ فتنے کے سلسلے میں تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آج کچھ ڈسٹربنس کی وجہ سے باتیں غیر مرتب طور پر آپ حضرات کے سامنے آ گئی، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ حضرات کے سامنے 30 جھوٹے نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹا دعویٰ کیے اور جنہوں نے اپنے جیتے جی آپ علیہ السلام کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا گیا، ان کے سلسلے میں جو کچھ بھی سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ حضرات علماء کرام ضرور سمجھائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور سمجھ کر اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر ہمیں نصیب فرمائے، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، نیٹ کے فتنے سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے بات اصل عنوان چھوڑ کر انشاءاللہ پھر کبھی اس کو تکمیل کرنے کے ارادے کی نیت سے آپ سے رخصتی لی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا ہوگی پھر انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی در رحمت پر مرضیات اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، عفو یا اللہ جو کچھ بھی خطائیں ہم سے جان کر انجانے میں ہو چکے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ امت کو فتنے سے حفاظت فرما، امت کو فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بہت بیمار ہیں، شفا دیتے، مقروضین ہیں، عرض سے ادائی صورتیں پیدا فرما دے، غلط مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی کے۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم ہمارے مرحومین ہیں سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو موجودین ہیں ان کی عمر برکت نصیب فرما، بیمار ہیں شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان کو علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔